السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم اسلام کو ڈھانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم اسلام کو ڈھانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، سوچا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن چور سہی اپنے شکست ساتھی، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ داستانیں لکھ کے رکھ لو چند عنوانوں کے ساتھ، داستانیں لکھ کے رکھ لو چند عنوانوں کے ساتھ، پھر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی ہم دیوانوں کے ساتھ۔
لائق صد تکریم سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، صدر گرامی قدر، رات کا بہت زیادہ حصہ بیت چکا ہے۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے آپ حضرات دور دراز سے سفر کر کے آقا دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں آج اپنی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے اندر شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے معافی ضمیر کے اندر اپنی بات کو ڈالنے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، بغیر کسی تمہید کے۔ میرا آپ کا کل روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ دنیا میں اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ نے اس عقیدہ ختم نبوت کو قرآن کریم کے اوراق میں تلاش کیا۔ 100 مرتبہ قرآن کریم نے اس بات کی گواہی دی کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں نے آپ نے حدیث پیغمبر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے آپ کو حدیث پیغمبر سے کم و بیش 210 احادیث ملی، جن میں پیغمبر آخر الزمان امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ خالق کائنات مجھے نبوت اور رسالت دینے کے بعد اب کسی اور کے سر پر تاج نبوت نہیں رکھیں گے۔ میں آپ آگے چلے اصحاب پیغمبر کے دروازے پر صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے حبیب نے قرآن کی روح سے ختم نبوت کا عقیدہ پیش کیا، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے حبیب نے حدیث پیغمبر سے ختم نبوت کا عقیدہ پیش کیا، آپ اپنی زبان سے ختم نبوت کے عقیدے کی گواہی دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی رسول تک قرآن و سنت کی تائید کرتے ہوئے اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر ایک طرف حضور علیہ السلام کے غلام علامہ انور شاہ کشمیری کھڑے ہیں، دوسری طرف مرزا غلام جماننے والا جلال الدین شمس کھڑا ہے۔ سیدنا حبیب ابن زید ختم نبوت کی گواہی دیتے، مسلم کذاب انکار کرتا، سید علامہ انور شاہ کشمیری ختم نبوت کی گواہی دیتے، جلال الدین انکار کرتا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے علامہ انور شاہ کشمیری چلتے ہیں ریاست بہاولپور کی عدالت سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کو اپنے ساتھ لے کے ان سے کہتے ہیں مولوی شفیع تم میرے ساتھ چلو گے۔ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں والد گرامی بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، میں ان سے اجازت لیتا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب اپنے والد کے ساتھ سامنے جاتے ہیں، ان سے جا کے کہتے ہیں استاد محترم علامہ انور شاہ کشمیری مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ ریاست بہاولپور میں چلو، وہاں حضور کی عزت و ناموس کے لیے مقدمہ دائر کیا گیا ہے، ختم نبوت کا کیس چل رہا ہے۔ والد گرامی بستر پر ایڑیاں لگ رہے ہیں، جب انہیں پتا چلا پیغمبر کی عزت کی بات ہے، پیغمبر کی ناموس کی بات ہے، پیغمبر کے دفاع کی بات ہے، تاج ختم نبوت کی سربلندی کی بات ہے، مولانا یاسین صاحب جو مفتی شفیع صاحب کے والد تھے بڑی خوشی سے دیدہ دل فرش راہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اجازت دی، جاؤ تم سے استاد بھی راضی ہو جائے، جس مقصد کے لیے جا رہے ہو رب بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، رب بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ وقت تھوڑا ہے، میں نے 1.5 گھنٹے کا کام 20 منٹ میں کرنا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مفتی شفیع صاحب چلے، توجہ کیجئے، میں سوری مصاحبت پیش کرنے لگا ہوں۔
علامہ انور شاہ کشمیری چلے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کو ساتھ لے کے چلے، بہاولپور کی عدالت میں پہنچے، علوم انوری کی بارش شروع ہوئی، جج جسٹس محمد اکبر سامنے بیٹھے ہیں، عدالت لگی ہوئی ہے، ایک طرف مسلمانوں کا جم غفیر ہے، دوسری طرف قادیانی بھی مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے پیغام کے دفاع کے لیے عدالت کے اندر موجود ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے مرزا غلام قادیانی کی وجوہات کفر بیان کی، مرزا غلام قادیانی کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گستاخیاں بیان کی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت بیان کی، قرآن و سنت سے ختم نبوت کے عقیدے پر دلائل دیے۔ جج جسٹس اکبر اور دوسرے لیڈر حضرات اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری نے جب اپنا بیان قلم بند کرنا جب بیان دینا شروع کیا، جج جسٹس محمد اکبر دیکھ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی یہ بہاریں آج 13ویں صدی کے اندر ایک عالم دین پیش کر رہا ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے، اینک اتار کے میز پہ رکھی اور منہ میں انگلی ڈال کے حیرانگی کے عالم میں جسٹس اکبر دیکھ رہا ہے، علوم انوری کی بارش ہو رہی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، وہ قلم بند نہ ہو سکا، جج سنتا رہا، عدالت سنتی رہی، آخر میں عدالت برخاست تھی۔ جسٹس اکبر کہنے لگے بیان اتنا عظیم المرتبہ تھا، علوم و عرفان کی بارش ہو رہی تھی، یہ بیان قلم بند نہیں ہو سکا، تحریری طور پر عدالت کے اندر کل کو یہ بیان جمع کروایا جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میں سوری مشابہت پیش کرنے لگا ہوں۔ انور شاہ کشمیری معلوم دیوبند سے چلے، مولانا مفتی محمد شفیع کو ساتھ لیتے چلے، بیان قلم بند نہ ہو سکا، اسے مفتی محمد شفیع صاحب نے رات کی تاریکی میں بیٹھ کے اس بیان کو قلم بند کیا۔ ادھر فجر کی اذان کے لیے مؤذن نے اللہ اکبر کہی، علامہ انور شاہ کشمیری ساتھ والے کمرے سے نکل کے مفتی محمد شفیع صاحب کے کمرے میں آئے، دروازہ کھولا، پوچھا میاں شفیع بتاؤ کتنا کام ہو گیا؟ وہ کہنے لگے حضور آپ کے علوم و معارف کو محمد شفیع کے بس میں نہیں کہ من نوعاً نقل کر سکے، مگر رب کی رحمت محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ جو بیان آپ نے عدالت کے اندر دیا تھا، آپ کے شاگرد محمد شفیع نے مکمل طور پہ وہ بیان قلم بند کر کے عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے، بیان تیار کر رکھا ہے۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت چلی، ابھی ایک حصہ آیا ہے، دوسرا حصہ اب آئے گا، پھر سوری مشابہت سامنے آئے گی، پھر پتہ چلے گا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ مفتی شفیع کی مشابہت کس نے اختیار کی؟ علامہ انور شاہ کشمیری کی مشابہت کس نے اختیار کی؟ یہ مسلمانان عالم نے مشابہت کس کی اختیار کی؟ انور شاہ چلے، مفتی شفیع صاحب کو لے کر آئے، عدالت کے بیان کو قلم بند کیا۔ آج تحریک ختم نبوت 1974 چلی ہے، شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بن نوری جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹول سے چلنے لگے ہیں، اور وہ تحریک ختم نبوت کے لیے بنوری ٹول سے بلا مبالغہ سر پر کفن باندھ کر جسے چلنا کہتے ہیں اس کا مصراف بن کے چل رہے ہیں۔ بیگ کے اندر اپنے کپڑے رکھے، تیاری کی، مفتی ولی حسن ٹوٹی صاحب کو بلایا، بیگ کھولا، اس کے اندر سے سفید جو چادریں دکھائی، کہا ولی حسن تحریک ختم نبوت کے لیے یوسف بن نوری کراچی سے اسلام آباد جا رہا ہے، یاد رکھنا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کے آؤں گا، ورنہ زندہ آنے کا کوئی پروگرام نہیں، کفن ساتھ لے کر جا رہا ہو۔ شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری اسلام آباد پہنچتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اسمبلی کے اندر پیش ہونا ہے، سید مولانا محمد یوسف بن نوری فون گھماتے ہیں، دارالعلوم کراچی کے اندر شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی کو فون کرتے ہیں کہ فوری طور پر اسلام آباد پہنچو۔ مفتی تقی صاحب نے کہا حکم فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمایا حضور کی ختم نبوت کا کیس۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، لگتا ہے آپ سوئی گئے، بین اتنی سریلی بجنی شروع ہوئی، آپ نشے سے مدہوش ہو، جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت حکم فرمائیے قومی اسمبلی کے اندر
میں مسئلہ پیش ہو چکا، آپ کی ضرورت جیسے کیسے ممکن ہو فوری طور پر اسلام آباد پہنچو۔ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی مفتی محمد شفیع صاحب بستر پر تھے، وہ علیل تھے، علالت میں تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے اندر علوم انوری تھے، انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا تھا جو مسند حدیث پر بیٹھ کر جس وقت پیغمبر کی حدیث پڑھاتے، حضور کا نام لیتے، ختم نبوت کے جھنڈے گاڑتے، مرزا غلام قادیانی کا تہس نہس کرتے، وہ روحانی قوت آج مفتی شفیع کے اندر بھی موجود تھی مگر علیل تھے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ مفتی تقی صاحب کہتے ہیں میں والد گرامی کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا استاد محترم حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کا مجھے فون آیا ہے کہ جیسے کیسے ممکن ہو فوری طور پر اسلام آباد پہنچو، راول پنڈی پہنچو۔ میرے والد پوچھنے لگے کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا قومی اسمبلی کے اندر مقدمہ پیش ہو چکا ہے حضور کی ختم نبوت پر، قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو بلایا گیا ہے۔ میرے والد گرامی مفتی محمد شفیع کہنے لگے میں بھی علامہ انور شاہ کشمیری کے ساتھ ریاست بہاولپور آیا تھا، میرے والد مولانا یاسین بھی بستر پر تھے، تم بھی محمد رسول اللہ کی عزت و آبرو کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہے ہو، میں بھی بستر پر ہوں، تمہیں تمہارے استاد نے بلایا، تم بھی جاؤ، حضور بھی راضی، حضور کا رب بھی راضی، تمہارا استاد بھی راضی۔ شمع ختم نبوت کے پروانے دنیا میں اپنے والدین کی اس طرح مشاہدت کرتے ہیں کہ زمین پر بھی رب راضی، عرش پر بھی رب راضی۔ چنانچہ مفتی محمد تقی عثمانی کہتے ہیں میں جلد از جلد تیاری کر کے راول پنڈی پہنچا، ایک عجیب سما تھا، مفتی محمود، سید انور حسین شاہ نفیس، مولانا لال شاہ نختر، فاتح قادیان، مولانا محمد حیات، مولانا عبدالرحیم اشرف، اسلام کے آفتاب مہتاب کی ایک عظیم جماعت، شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری کی قیادت میں رسول اللہ کی ختم نبوت کا کیس لینے کے لیے میدان میں اتر چکی ہے۔ میں بھی پہنچ گیا، مجھے شیخ الاسلام سید محمد یوسف بن نوری نے کہا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، رات ہی رات میں کرنا ہے۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، میں نے وہ سارا علمی کام رات بھر جاگ کے کیا، صبح کی اذان ہو رہی تھی، کام کی تکمیل ہو رہی تھی۔ مولانا سید محمد یوسف بن نوری ہوٹل کے اپنے کمرے سے نکل کر آئے اور مجھ سے پوچھا میاں تقی بتاؤ کتنا کام ہو گیا؟ میں نے کہا رب کی رحمت محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا صدقہ جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا اس کو مکمل کر چکا ہوں۔ یہ وہ سوری مشابت ہے جو مفتی شفیع صاحب کو اللہ نے دی، انور شاہ کشمیری لے کر آئے۔ یہ سوری مشابت ہے جو مفتی تقی عثمانی کو دی، مفتی محمد شفیع کے ذریعے شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری لے کر آئے۔ اور خدا کی قسم آج یہ ٹھاٹھے مار کا سمندر یہ بھی سوری مشابت رکھتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کے جلسوں سے کہ شاہ صاحب بھی رات کی تاریکی میں جلسہ شروع کرتے تھے، پیغمبر کی ختم نبوت کی بات کرتے تھے، فجر کی اذان ہوتی تھی، مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بخاری بھی کہتا تھا اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے آخری نبی ہے۔ مؤذن بھی تائید کرتا تھا، زمین پر بھی تائید ہو رہی ہے، عرش پر بھی تائید ہو رہی ہے۔ آج میرا آپ کا بیٹھنا خدا کی قسم کوئی یوں ہی نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث پڑھو، ان اللہ والوں سے پوچھو، جاؤ مجھے تو آج حضرت دیکھ کر خواجہ خان محمد یاد آتے ہیں۔ میں نے اس وقت خواجہ صاحب کو ختم نبوت کی کانفرنسوں میں دیکھا جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا ختم نبوت کیا ہوتی ہے، ختم نبوت کا جلسہ کیا ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے چناب نگر کے پنڈال میں آتے، رات کو 3 بجے اجلاس ختم ہوتا، جس کروٹ پہ آ کے خان محمد بیٹھتے تھے اسی کروٹ پر دعا کرتے اٹھتے تھے۔ میں تو اپنے استاد انور شاہ کشمیری کے شاگرد محمد یوسف بن نوری کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ ہائے کاش ہمیں بھی یہ سمجھ میں آ جائے
یہ جو جلسے ہیں یہ نہیں ہے کہ مفتی شہاب الدین پوپل صاحب کو نیند نہیں آتی جلسوں کے بغیر، یا قاضی اشار احمد صاحب کو روٹی نہیں ملتی گھر میں، یا مفتی راشد مدنی صاحب کو مولانا عبدالغفور صاحب کو کوئی پوچھتا نہیں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم جب سوتے ہیں تو پھر اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اتنی نہیں آتی کسی 81 کی گولی کی ضرورت نہیں، لیکن دل میں ایک جذبہ اللہ نے دیا ہے، ایک طلب اللہ نے دی ہے، آپ کی ناموس کا میں محافظ رہوں، دم نکل جائے میرا اسی کام پر، میں تو کیا میرا گھر بار، میرے اہل و عیال، میری عمر رواں کے ماہ و سال، میرے ان بلبلوں کا جاہ و جلال، میرا سب کچھ میرے نبی کا ہے، میرا جینا بھی ان کے لیے، میرا مرنا بھی ان کے لیے، میرا اٹھنا بھی ان کے لیے، میرا کھانا پینا ان کے لیے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج میں اور آپ جیتے ہیں۔ ابھی آج ہی میرے دوست حضرت مولانا مفتی شاہد صاحب کہہ رہے تھے ختم نبوت کا تحفظ ہم کہتے ہیں، ہم ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں۔ مولانا شاہد صاحب نے بڑی عجیب بات کہی کہ مجھے تو ختم نبوت ہمارا تحفظ کرتی نظر آ رہی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ خدا کی قسم مجھے تو ختم نبوت ہمارا تحفظ کرتی نظر آ رہی ہے۔ اگر قرآن باقی ہے تو ختم نبوت کے صدقے باقی ہے، عالم دین باقی ہے، عالم دین کی حیثیت سے تو ختم نبوت کے صدقے باقی ہے۔ اگر مدرسہ باقی ہے مدرسے کی حیثیت سے تو ختم نبوت کے صدقے باقی ہے۔ اگر مفتی باقی ہے تو ختم نبوت کے صدقے باقی ہے۔ اگر خانقاہ باقی ہے تو ختم نبوت کے صدقے باقی ہے۔ تو ختم نبوت نے تو مجھے آپ کو بقا دی ہے، پیغمبر نے مجھے آپ کو بقا دی ہے۔ پیغمبر نہ ہوتے یہ زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، یہ فلک نہ ہوتا، یہ چاند تارے نہ ہوتے، یہ کن فگا نہ ہوتا۔ آج جو کچھ ہے خدا کی قسم وہ سب کچھ محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے۔ آج جو کچھ ہے وہ سب کچھ محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ کہنے دیجیے مجھے آج میری عزت و آبرو، آج میرا وجود، آج میری بقا، آج میرا مدرسہ، آج میری مسجد، آج میرا کاروبار، یہ سب کچھ چل رہا ہے تو اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے چل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ ابو جہل ہم سے کہتا ہے کہ رب سے کہو ایسا عذاب نازل کر دے جو قوم عاد پر نازل کیا گیا، جو قوم سمود پر نازل کیا گیا، آسمان کی بلندیوں پہ اٹھا کے زمین پر پٹخ کر مار دیا گیا، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ کہو اس سے اللہ کہتا ہے وما كان الله ليعذبهم، کوئی مشکل نہیں خالق کائنات کے لیے دوبارہ ایسا عذاب نازل کرنا جیسا قوم سمود پر نازل کیا گیا، جیسا قوم عاد پر نازل کیا گیا، جیسا دیگر اقوام ملت پر نازل کر دیا گیا، وجود مٹا دیا گیا، صفحہ ہستی سے ڈھونڈنے کے بعد وجود نظر نہیں آتا تھا، مگر آج عذاب نہیں آ رہا۔ وانت فیہم، ہمارا محبوب محمد تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ یہ وجود محمد رکاوٹ ہے اس عذاب میں۔ خدا کی قسم قرآن کی آیت ہم سارے پڑھتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ جو رسول کی تنوین ہے، علم و عرفان کے بادشاہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اس رسول پر اگر گفتگو کی جائے وہ عظیم المرتبت رسول، وہ کیسا رسول، وہ ایسا رسول، وہ کیسا رسول، ان کی زندگی کیسی، ان کا حضر کیسا، ان کا سفر کیسا، ان کا گھر کیسا، ان کا باہر کیسا، ان کا اندر کیسا، جہاد کیسا، امن کیسا، اپنے کیسے، پرائے کیسے۔ رسول سوال کرتے جاؤ، رسول کو کھولتے جاؤ، پیغمبر کی زندگی دیکھتے جاؤ۔ ایسا رسول 1,23,999 رسولوں میں نہیں ملے گا جو رسول محمد الرسول اللہ کی شکل میں خالق کائنات نے آپ کو مجھے دے دیا۔ باتیں بہت ہو چکی، اب تشکیل ہو جائے، بیانات کے بعد تشکیل کے بغیر بیان نامکمل۔ تشکیل کیا ہے؟ 7 ستمبر کا دن ہے،
बड़ा मुबारक दिन है। कितने खुश होंगे शेख बनौरी, कितने खुश होंगे मुफ्ती महमूद, कितने खुश होंगे साहिब नूरानी, कितने खुश होंगे प्रोफेसर गफूर, वो तमाम नफूस मुकद्दसा जो इस 7 सितंबर के फैसले में मौजूद थे। पाकिस्तान की कौमी असम्बली का ये फैसला ऐसा फैसला है कि जिसमें किसी एक मेंबर ने भी कोई इख्तिलाफ नहीं किया। गुज़िश्ता जो रात गुजरी है, 6 और 7 सितंबर की रात गुजरी है, इस 6 और 7 सितंबर की रात जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मौलाना मुफ्ती महमूद मुफक्किर इस्लाम कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को पैगाम भेजा कि आइए मिल बैठ के एक मुसव्वदा, एक करारदाद तय कर लेते हैं ताकि 7 सितंबर के दिन का हम ऐलान कर चुके हैं, फैसला कुन करारदाद पेश की जाए, ना आपको उस पर कोई एतराज हो, ना हमें उस पर कोई एतराज हो। मुफ्ती महमूद साहब से कहा 4-5 आदमी आपकी तरफ से हो, 4 आदमी हमारी तरफ से हो। मुफ्ती महमूद साहब ने कहा ठीक है, इंशाअल्लाह आज की रात में बैठेंगे। 6 और 7 की दरमियानी रात मामूली सा तज़किरा कर चुका कि शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी दारुल तालीमुल कुरान के अंदर यूं ही जलसा लगा के बैठे हैं। मुफ्ती महमूद साहब ने भुट्टो साहब के सामने जलसा लगा दिया। भुट्टो साहब कहते हैं 4 आदमी आपके, 4 आदमी हमारे। इधर से जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनाब अब्दुल हफीज पीरज़ादा, जनाब कौसर नियाज़ी, जनाब अफजल चीमा, इधर मुफ्ती महमूद, मौलाना शाइम नूरानी, प्रोफेसर गफूर, चौधरी ज़हूर इलाही आमने सामने बैठते हैं। दुनिया का ये उसूल है, टेबल टॉक जब होती है जो इब्तिदा में हावी हो जाए वो आखिर तक हावी रहता है। भुट्टो सामने बैठते साथ ही मुफ्ती महमूद से ये कहा, मुफ्ती साहब आप मौलवियों ने कसम खा रखी है मुल्क की तरक्की नहीं होने देनी। कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटियां बंद है, कारखाने बंद है, असम्बली के अंदर कोई कानून साजी नहीं हो रही। आप मौलवियों ने पूरे मुल्क का निजाम तहबाला कर रखा है। आप क्या चाहते हैं बताइए, आपको क्या मसला है? मुफ्ती साहब ज़ेरे लम मुस्कुराते रहे, भुट्टो साहब की बात सुनते रहे। याद रखो, जिन्हें अपने मिशन से लगाव होता है वो अपनी साथ परिवार बर्दाश्त करता है, अपनी इहानत बर्दाश्त करता है, अपने मनसब की तौहीन बर्दाश्त करता है, इसलिए कि वो अपने मिशन से मुखलिस होता है, वो अपनी जान से ज्यादा अपने मिशन से मुखलिस होता है। भुट्टो ने कहा आपने मुल्क के निजाम को तहबाला कर रखा है। मुफ्ती साहब भुट्टो साहब की बात सुन के ज़ेरे लब मुस्कुराते रहे, किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। 2 मिनट के बाद मुफ्ती साहब कहने लगे, भुट्टो साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरी मालूमात ये है कि कल मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी आपके घर आए थे और खातून अव्वल मोहतरमा नुसरत भुट्टो के साथ तवील मुलाकात करके गए। कादियानी बड़े शातिर हैं, इसीलिए तो पैगंबर ने फरमाया है इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कर्राबून सलासून व फी रिवायतिन दज्जालून। कायनात के पल्ले छूटे कस्साब और दज्जाल धोखेबाज। जिस वक्त ये बात से नहीं थी तो कादियानियों का एक वक्त नुसरत भुट्टो से मिला और उसको फुल ब्रीफिंग दी। कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब मौलवियों का खेल है। आज हमारे पीछे है, कल तुम्हारे पीछे है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। भुट्टो साहब से कहो मौलवियों के चक्कर में ना आए, इनको छोड़े, अपना काम करें। हम ठोक के मैदान में खड़े हो, कोई जरूरत नहीं इन मौलवियों से घबराने की। नुसरत भुट्टो शेर हुई। अगले दिन मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी पहुंचे। नुसरत भुट्टो का ताल्लुक ईरान से था, वही नजरियात उसके भी थे। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब खोली। सैयदना अली उल मुर्तज़ा की इहानत, सैयदना हसनैन करीमैन की इहानत, सैयदा फातिमा ज़हरा की इहानत, सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की इहानत, इस्लाम की इहानत, कुरान की इहानत। मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों से सैकड़ों हवाले निकाल के नुसरत भुट्टो के सामने रखे। नुसरत भुट्टो सर पटा गई, आंखों में आंसू तैरने लगे। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी से कहने लगी कि ये तो बड़े पक्के काफिर हैं, आप इत्मीनान रखिए, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस वक्त तैयार करूंगी। मौलाना
सदारवी को गाड़ी तक रुखसत किया। जुल्फकार अली भुट्टो अंदर कमरे में मौजूद थे। उन्हें जाके कहा, जुल्फकार अली भुट्टो से कहा कि कादियानी पक्के काफिर हैं, इन्हें दायरा इस्लाम से खारिज करार दो। ये बैकग्राउंड था मौलाना गुलाम गौस हजारवी की नुसरत भुट्टो से मुलाकात का। उन्होंने आगे सारी रिपोर्ट दी मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद को कि रात ये मुलाकात हुई, उसका पस मंजर ये था, पेश मंजर ये है, तह मंजर ये है, नतीजा ये है। मुफ्ती महमूद साहब के सामने सारी बात रखी। मुफ्ती साहब ने टेबल टॉक करते हुए जनाब भुट्टो साहब के सामने कहा, कल मौलाना गुलाम गौस हजारवी आपके घर आए थे, नुसरत भुट्टो से मुलाकात हुई थी। क्या मुलाकात हुई थी? जनाब जुल्फकार अली भुट्टो फरमाने लगे, मुलाकात क्या हुई, वो नुसरत भुट्टो तो आधी मौलवियानी बन गई है। मौलाना गुलाम गौस हजारवी तो उसको आधा मौलवी बना गए हैं। मुफ्ती साहब फरमाने लगे, आधा बने हैं या पूरा बने हैं ये तो आपके घर का मसला है, मुझे ये बताएं नुसरत ने आपको क्या कहा, नुसरत आपको क्या कहती है? उन्होंने कहा कि वो कहती है कि कादियानी सबसे बड़े काफिर हैं, इन्हें काफिर करार दो। मुफ्ती साहब फरमाने लगे, अच्छा एक बात और बताएं, आप मेरे मुल्क के वजीर आजम हैं, खातून अव्वल तो कहती है कादियानी काफिर हैं, आप क्या कहते हैं? साथ ये सवाल किया और अगला बार भी किया। वो क्या किया? मुफ्ती साहब कहने लगे, भुट्टो साहब जवाब सोच समझ के देना, मैंने यहाँ से उठ के जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और जाके मैंने ये कहना है कि भुट्टो साहब पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, कादियानियों के कुफरिया अकायद के बावजूद ये नजरिया रखते हैं। दबा दिया और ठीक ठाक दबा दिया। भुट्टो साहब भी समझे नहीं, वो भी फैल गए। मैं कोई डरता हूँ किसी से? मेरा भी वही अकीदा और नजरिया है जो नुसरत का है, मेरा भी वही अकीदा और नजरिया है जो मुफ्ती महमूद का है, मेरा भी वही अकीदा और नजरिया है जो पाकिस्तान के आवाम का है। वो भी ये कहते हैं कि कादियानी काफिर है, नुसरत भुट्टो भी ये कहती है कादियानी काफिर है। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो कहते हैं, मैं भी ये कहता हूँ कि कादियानी काफिर है, मैं भी ये कहता हूँ कादियानी काफिर है। अगली बात सुनो, अब मुफ्ती साहब ने पलट के बात किया जो भुट्टो साहब ने वार किया था। आपने कसम खा रखी है पाकिस्तान की तरक्की में, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, इदारे बंद, हड़तालें शुरू, असेंबली में कोई कानून साजी नहीं हो रही। मुफ्ती साहब फरमाने लगे, भुट्टो साहब आपने कसम खा रखी है कि आपने मुल्क की तरक्की नहीं होने देनी। मुल्क की खातून अव्वल तो कहे कादियानी काफिर, मुल्क का वजीर आजम भी कहे कादियानी काफिर, पूरे मुसलमान भी कहे कादियानी काफिर, उसके बावजूद आप एक हठधर्मी पर अटे हुए हैं, डटे हुए हैं, एक जुमला नहीं लिखते कि मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले काफिर हैं। आपने कसम खा रखी है मुल्क की तरक्की नहीं होने देनी। भुट्टो साहब चुप। अब नया स्टेप चले छोड़े, अगली बात करते हैं। लाइए क्या है आपके मुतालिबात? हम मौलवी लोग बहुत सादा हैं, हमारा कोई मसला हो, हम कमिश्नर से मिलने जाएं या किसी और अफसर से मिलने जाएं तो 150 सफ़े के मुतालबात लिख के जाते हैं। तो जिंदगी में पता नहीं दोबारा मुलाकात होनी है कि नहीं होगी, तो इतनी लंबी मुतालबात की फरिश्ते आकर के लेके जाते हैं। तो हुक्मरानों का तरीका यह होता है, कुछ लोग 10 मुतालबात 4 मान लो, 4 बनवा लो, हलवा शरबत कराओ, कुछ लोग भुट्टो साहब के ज़हन में ये था कि लिस्ट होगी, 10 मुतालबात होंगे, 4 मान लेंगे, 4 नहीं मानेंगे, ये भी राजी, हम भी राजी। मुफ्ती साहब बड़े सीरियस हो गए, कहने लगे हमारा कोई मुतालबा ही नहीं, हमारा कोई मुतालबा ही नहीं। भुट्टो साहब के दिमाग में जो प्लानिंग थी सारी उसकी तो हवा निकल गई, सारा काम हो गया। अब क्या करें? भुट्टो साहब शायद नूरानी साहब से कहने लगे, नूरानी साहब आप ही मुफ्ती साहब को समझाइए क्या हो गया इन्हें, ये कहते हैं हमारा मुतालबा ही कोई नहीं है, तो फिर यहां क्या करने आए? नूरानी साहब ने भी थोड़ा सा देखा, मुफ्ती साहब और बोले हाँ।
واقعی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، بس اتنی بات ہے آئین میں لکھ دو مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، تو پیچھے رہ گئے، پیچھے رہ گئے۔ اب بھٹو صاحب کو پھنسا لیا اپنے شکنجے میں، جناب عبدالحفیظ پیر زیادہ سب میدان میں آئے، مفتی صاحب سے کشتی لڑنے لگے۔ حفیظ پیر زیادہ صاحب وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون میں آئین میں کسی کا نام نہیں ہوتا، آئین میں کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ مفتی صاحب کہنے لگے واہ واہ قربان جاؤں وفاقی وزیر قانون پر جو یہ کہتے ہیں آئین میں کسی کا نام نہیں ہوتا۔ ارے میاں آئین پاکستان میں محمد علی جناح کا نام موجود ہے، اگر اس کا نام آ سکتا ہے تو پھر مرزا قادیانی کا نام بھی آ سکتا ہے۔ اگلی بات کرو۔ بھٹو صاحب فرمانے لگے مفتی صاحب آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کا اس کا نام لکھو، کل کو کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ کہیں گے اس کا نام لکھو، یہ آئین نہ ہو، یہ تو کھیل ہوگی، آئین میں تلبیس کتاب بن جائے گی۔ ہر روز چوتھے دن کوئی نہ کوئی آیا ہوگا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہم تو یہی کام کرتے رہیں گے۔ مطلقاً آئین میں لکھ دیتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اتنی بات لکھ دیتے ہیں۔ ہائے ہائے قدردان نہیں ہے کمال۔ مفتی صاحب فرمانے لگے میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاؤں میں کانٹا لگا ہے وہ کانٹا نکالو، آپ مجھے کہتے ہو کہ آپ کو لوہے کی جوتی بنا دیتے ہیں آئندہ کانٹا نہیں لگے گا۔ مجھے آئندہ نہیں ابھی کا کانٹا نکلوانا ہے، میرا ابھی کا کانٹا نکالو، آئین میں لکھو کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ اس پر جناب عبدالحفیظ پیرزادہ کہنے لگے آئین میں کسی کا نام نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب نے کہا محمد علی جناح کا نام ہے۔ اب مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب کون؟ مولانا کوثر نیازی صاحب، اپنے خاندان برادری کے آدمی تھے نا جی۔ مفتی صاحب کیا کرتے ہیں آپ نے مرزا غلام قادیانی کا نام آئین پاکستان میں لکھ کے اس کو پلیز ضرور کرتے، اس کو پلیز ضرور کرنا ہے۔ اب یہ دیکھو کتنا خطرناک بات ہے۔ مفتی صاحب کا بھی دل رکھ لیا کہ مرزا غلام قادیانی پرلے درجے کا چوڑا خناس ہے، پلید انسان ہے، اس کا نام لکھنا۔ بھٹو صاحب کی بھی لاج رکھ لیں کہ مرزا قادیانی کا نام نہ ہے۔ یک طرفہ نہیں دو طرفہ کام کیا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے جناب کوثر نیازی صاحب اگر فرعون اور شیطان کے نام سے رب کا قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو مرزا قادیانی کے نام سے بھی آئین پاکستان پلید نہیں ہوتا۔ نام لکھو، نام لکھو۔ لو اب آخری جملہ سنو، نام لکھو مرزا غلام قادیانی کا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کوثر نیازی کی طرف متوجہ ہوئے، آج جملہ سننا اور غور سے سننا تو کہتے ہو نا سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، اب پتہ چلے گا کون کہتا ہے سر بلند سر بکف سر بلند۔ بھٹو صاحب کوثر نیازی کو کہنے لگے کوثر نیازی زیادہ تیز نہ بنا کرو، پتہ بھی ہے تمہارے سامنے کون بیٹھا ہے، مفتی محمود ہے، صرف مفتی محمود نہیں ہے بھی دیوبندی، مفتی محمود ہے، تم اس کے سامنے چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، کہتے ہو کہ قرآن میں یہ نام مرزا قادیانی کا نام لکھنے سے آئین پاکستان کو پلید کرنا ہے۔ مفتی محمود صاحب نے بیٹھتے ہی ٹیبل ٹاپ پر میدان مار لیا، میدان جیت لیا۔ آخری میدان سنو، جنہیں اپنے کام سے، اپنے منصب سے، اپنے کاج سے، اپنی جان سے زیادہ جنون ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ اپنے قد کاج کی فکر نہیں کرتے، اپنے منصب کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں چل کے جاتا ہوں، مجھ سے عالم دین ملتا نہیں، میں ان سے وقت لیتا ہوں، مجھے وہ وقت دیتے نہیں، میں لٹریچر تقسیم کرنے کی بات کرتا ہوں، منع کر دیتے ہیں، میں ختم نبوت کے عنوان پر بیان کرنے کی بات کرتا ہوں، مجھے روک دیا جاتا ہے، میں جلسہ کرنے کی بات کرتا ہوں، مجھے روک دیا جاتا ہے۔ نہیں نہیں، جنہیں اپنے منصب، اپنے مشن سے، اپنی جان سے زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے قد کاج کو نہیں رکھتے،
غصے میں اٹھے، فائل ہاتھ میں تھی، پر رکھ کر ٹیبل پہ ماری اور مفتی صاحب سے کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ جیتے میں ہارا۔ ادھر مفتی صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، نہیں نہیں جناب بھٹو صاحب یوں نہ کہیں مفتی محمود جیتا بھٹو ہارا، یوں کہیں اسلام جیت گیا کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا کفر ہار گیا۔ یہ ہے آپ کے بزرگوں کا اخلاص، اور خدا کی قسم آج ان بزرگوں کی صورت میں آج بھی آپ کی جماعت اسی اخلاص پر پیغمبر کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے عقیدے کا پہرا دے رہی ہے۔ میرا تو یہ ایمان ہے جو اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے کام سے جڑ گیا وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رجسٹرڈ ہو گیا، کل قیامت والے دن اس رجسٹر سے پکارا جائے گا۔ بلکہ میں نہیں کہتا، مولانا احمد علی لاہوری کہتے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری کو اللہ بلائیں گے اور کہیں گے عطا اللہ شاہ بخاری تو نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی اتنی حفاظت کی ہے، میں تجھ سے اتنا راضی ہوں کہ تو اور تیرے ساتھی جتنے اس محاذ پر کام کرنے والے ہیں ان سب کو اپنے ساتھ بلا حساب و کتاب جنت میں لے جاؤ۔ آ کے دیکھو، اس میدان میں اتر کے دیکھو، پیغمبر کے قدموں میں اپنے آپ کو فنا کر کے دیکھو، پھر پتا چلے گا۔ آج مجھے آپ کو کوئی پوچھتا نہیں، وہ ہمارے مولانا اکرم طوفانی صاحب کہتے ہوتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات تو بہت ہی اچھی طرح چناب نگر کے اجتماع سے واقف ہیں۔ چناب نگر کا نام سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے؟ ایویں نا ہاتھ کھڑے کر دیا۔ 19-20 اکتوبر بروز جمعرات جمعہ 2 روزہ سالانہ عظیم الشان ختم نبوت 19-20 اکتوبر کو منعقد ہوگی۔ کہاں پر؟ چناب نگر میں۔ تو کیا خیال ہے کیا پروگرام؟ اعلان ہی کافی ہے یا آنا بھی ہے؟ پکی بات کرو، دیکھو گڑبڑ نہیں کرو۔ فرنٹ سیٹ والے کو بولو سامائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے ارادہ کرو، ارادہ کر لو، اللہ میں توفیق نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی بھی نیک اور جائز وجہ سے اگر کوئی رہ گیا تو اللہ پاک پورے کے پورے آنے کا ثواب نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے حضرت قریشی صاحب، اچھا حضرت کا یار میں بھی نظر نہیں کرتا، ہمارے مخدوم و مکرم شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ خان محمد قدس اللہ سرہ کے اجل خلیفہ، خلیفہ مجاز، شیخ طریقت، ولی کامل حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ فیضہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ وہی اپنے شیخ کی وراثت لے کر پھر رہے ہیں۔ جہاں خدام ختم نبوت انہیں اس کام کی سرپرستی کے لیے گزارش کرتے ہیں، حضرت خدام ختم نبوت کی سرپرستی کرتے ہوئے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی اپنی اشترانا سالی کے باوجود ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ حق جل وعلا مجدوب کا سایہ تعدیر، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اس پروگرام کی اختتامی دعا فرما دیں۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہ اللہ۔